یہ چھوٹا بستی ہاں، تو لیکن نام ہوا یہ حافظ جی کی وجہ سے مجاہد نگر رضا نگر۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن مجید والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنہیں ہم اور آپ منی بی بی کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ان کا اصل نام ہے زینب بی بی۔ یہ ایسا نام تھا جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں کہ منی بی بی سے بہت مشہور تھی۔ آپ نے ان کے ہر پل کو دیکھا ہے، آپ نے ان کے لیل و نہار کو دیکھا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ متقیہ پرہیزگار نہیں تھی، لیکن ان کی کون سی ایسی نیکی تھی جو آج ان کے اس تقریب چہلم میں علماء کرام اور مدرسہ کے طالب علم تشریف لائے۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ جن کے قدموں کی برکت اتنی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قبرستان سے یا جس گاؤں سے طالب علم گزر جائیں تو اس گاؤں کی قبرستان سے اللہ تعالیٰ 40 سال کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی ذات سے بھرپور امید ہے کہ آج مرحومہ کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دے۔ رشتہ میں ہماری پھوپھی اور ان کے کوئی لڑکے نہیں، صرف ایک لڑکی، اور انہوں نے داماد بھی کیا تو اسی گاؤں سے، اور اس داماد نے بیٹے سے بڑھ کے ذمہ داری پوری کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اپنے پوتے پوتیاں تو نہیں لیکن نواسے اور نواسی ہے، اور انہوں نے ان سے بہت زیادہ پیار و محبت کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہر بندہ اپنے ماں باپ کے نام سے اس طرح غوث و خواجہ کی مجلسیں سجائے۔ آپ جانتے ہیں بینر کا نام بار بار آپ نے سنا، سلطان الہند کانفرنس، اس کے نیچے پھر برائے سال ثواب مرحومہ زینب بی بی۔ تو اس وجہ سے رکھا گیا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگے تو ہو سکتا ہے ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ رد کر دے، لیکن آج جو کچھ بھی مانگا جائے گا حضور غریب نواز کے وسیلے سے مانگا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں جو بھی مانگا جائے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ اپنے امام صاحب سے اپنا اچھا تعلق رکھیے۔ کل آپ دیکھیں گے یہاں پر سینکڑوں لوگ آئیں گے، کھانا کھا کے جائیں گے، اپنی رشتہ داری کو نبھائیں گے، اور ہاتھ میں کپڑے ہوں گے، لنگی تہبند، یہ سب کوئی چیز بیکار، سب ساری چیزیں بیکار۔ وہ چیز ہمیں کرنی چاہیے جو ہمارے مرحومین کے لیے فائدہ مند ہو۔ کہتے ہیں کہ چالم کی دعوت ہے، اگر اس میں کپڑا اپڑا نہ دیا جائے تو رشتہ داری ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ ہمیں اب سوچ و فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ پہلے آپ نے اتنے اچھے امام کو نہیں پایا تھا، اور یہ امام ایسے امام جن کا تعلق علماء سے ہے، یہ کوئی بھی مسئلہ بغیر ہم لوگوں سے پوچھے ہوئے آپ کو بتاتے ہی نہیں، تو ان کی دیانتداری ہے کہ آپ تک حق اور سچی بات پہنچاتے ہیں۔ اور ان کا البغہ میں رہتے ہوئے 10 سال ہو گئے۔ 10 سال میں انہوں نے کافی آپ کو تبدیل کیا ہے۔ میرے علم کے مطابق اس البغہ سے اس البغے کا جلوہ کچھ دوسرا ہے۔
اور ہم کہیں گے کہ امام صاحب دونوں البگا کو اپنے قبضہ میں کر لیں۔ قبضہ میں کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی مال و دولت میں قبضہ کر لیں، بلکہ آپ کو دین کی سچی تعلیم دیں، سبحان اللہ سبحان اور جو بیان کریں اسے آپ اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح کہاں رہتی ہے؟ ہمارے تو علم میں یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی کہ 40 دن تک ہمارے مرحومین کی روحیں ہمارے گھر میں رہتی ہے کہ نہیں؟ تب نہ روح ودا کریں کل مولوی حکیم صاحب۔ دیکھیے آپ اسلام کی سچی تعلیم سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ ڈرتی نہ ہو مولانا، ڈرتی نہ، کل رو لے رانگ نہیں ہو۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جذب الکرم باجی وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کے بدن سے جب روح نکالی جاتی ہے تو پھر روح کہاں رہتی ہے؟ ابھی تو قیامت نہیں ہوگی کہ حساب و کتاب ہو جائے، جس کو جنت میں جانا ہے چلے جائے اور جسے دوزخ میں جانا ہے چلا جائے۔ اب قیامت کے قائم ہونے تک، حساب و کتاب تک، یہ مرنے والوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ تو آپ جانیے کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک تیسرا ہے، یہ دنیا ہے، اور حساب و کتاب کے بعد آخرت میں جگہ ملے گی، اور اس کے بیچ میں ایک جگہ جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ عالم برزخ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، فاسقوں کے لیے بھی ہے، گناہگاروں کے لیے بھی ہے، اچھوں کے لیے بھی ہے، بروں کے لیے بھی ہے، لیکن سب کے لیے الگ ہے۔ اگر اچھا آدمی ہے تو اس کو آرام کے ساتھ رکھا جائے گا، اور اگر برا آدمی ہے تو اس پر عذاب دیا جائے گا۔ کہاں؟ عالم برزخ میں۔ کسی کی روح اس کی قبر میں رہتی ہے، کسی کی روح آسمان پہ رہتی ہے۔ اس طرح جتنا اچھا آدمی ہوتا ہے اس کی روح اتنی اچھی جگہ میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اور انعام و اکرام سے نوازتا رہتا ہے۔ ہماری عورتوں کا خیال ہے کہ ہماری ماں کی روح ہمارے گھر میں ہے، ہمارے باپ کی روح ہمارے گھر میں ہے، اور 40ویں دن امام صاحب ہمارے گھر سے نکال کے لے کے جائیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر ہماری ماں کی روح ہمارے گھر کے اندر ہے تو پھر اسے نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں کی روح گھر کے اندر ہے، زندہ تھی تو اسے نکالا نہیں جاتا تھا، اب مر گئی تو ہم 40 دن رکھ کے کیوں نکال دیں؟ روح گھر میں رہتی نہیں ہے۔ اگر اچھی روح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا مقام عطا کرتا ہے، اگر بری روح ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر عذاب بھی کرتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے اس کی حالت اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو مٹی اوپر سے ڈال کے آ جاتے ہیں، اندر کا حال کون دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اندر کا حال کون دیکھ سکتا ہے؟ اگر کوئی دیکھنے والا ہے تو آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، دونوں عالم کے عالم، مالک و مختار سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کی حالت بیان کرتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر میں مردے کی حالت اس طرح ہوتی ہے جیسے پانی میں ڈوبتے ہوئے انسان کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو تیراکی نہ جانتا ہو، تیرنا جانتا ہو، اسے اگر بڑے تالاب میں چھوڑ دیا جائے تو پھر کس طرح ڈوبے گا؟ اگر وہاں 2-3 مہینے کے بچہ بھی اگر ہاتھ بڑھا دے تو یہ بندہ ہاتھ بڑھا دے گا، شاید کہ یہ بچہ مجھے کھینچ کے نکال دے۔ تو مردے کی حالت اسی طرح ہوتی ہے، لیکن وہاں پانی سے نکالنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اب اس مردے کو کس کی ضرورت ہے؟
آج اس مجلس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دنیا سے جانے کے بعد کیا کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے تھے کہ ہمارا باپ نیکوکار نہیں تھا، ہماری ماں نماز کی پابند نہیں تھی، ہمارا بھائی اچھا کام نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بات ہے کہ گناہگار ہے تو قبر میں عذاب ہوگا۔ تو اب ہم اپنے باپ کو کیسے عذاب سے بچائیں؟ اپنی ماں سے ہم اتنی محبت و پیار کرتے تھے کہ ہم اپنی ماں کو قبر میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیں؟ کیا اپنے باپ کو عذاب الہی میں گرفتار ہوئے چھوڑ دیں؟ نہیں، باپ اگر ایک وقت بھوکا رہتا تھا تو ہمیں گوارا نہیں ہوتا تھا، اگر ماں غصہ ہو جاتی تھی تو ہم کھاتے نہیں تھے جب تک ماں کھانا نہیں کھاتی تھی۔ تو اب ہماری ماں ہمارے سامنے تو نہیں ہے، قبر میں ہے، ہمارا باپ ہمارے پاس نہیں ہے، قبر میں ہے، اور قبر میں اس کی حالت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اب باپ اس انتظار میں رہتا ہے، ماں اس انتظار میں رہتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے لیے کچھ نفع کی چیز بھیج دے گا۔ اب وہاں بھات ترکاری بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں روٹی سبزی بھیجنے سے ان کو فائدہ نہیں ہے، قبر کے پاس پانی رکھ دینے سے فائدہ نہیں ہے، بلکہ اب اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بیٹا میرے لیے ایصال ثواب کرے گا، بیٹا میرے لیے قرآن خوانی کرے گا، بیٹا میرے لیے فاتحہ کرے گا، بیٹا میرے لیے میرے نام پر غریبوں کو کھانا کھلائے گا، بیٹا میرے نام پر یتیموں کی پرورش کرے گا۔ اس انتظار میں ماں باپ رہتے ہیں اور رشتہ دار رہتے ہیں۔ جب بیٹا یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں ماں باپ تک پہنچاتا ہے۔ اب ماں باپ کی روحیں جب قبر میں خوش ہوتی ہیں تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو بیٹا بھی دنیا میں خوشحال ہو جاتا ہے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اس مجلس کا اور اس جلسے کا مقصد یہ تھا زیادہ لوگوں کا اکٹھا نہیں، بلکہ ہم جو بیان کریں اللہ رسول کا ذکر۔ آپ سن رہے ہیں سر شام سے اب تک یہاں کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، بلکہ اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اولیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے، نعت رسول پڑھی جا رہی ہیں، منقبت غریب نواز آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ان کا ایک ایک ثواب مرحومہ زینب بی بی تک پہنچتا رہے گا، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ان کی روح بھی مچلتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجلس پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم نے اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کے داماد جو ہمارے رشتے میں بہنوئی ہیں وہ نہ چاہ کے بھی 100 200 300 لوگوں کو کھانا ضرور کھلائیں گے، اس لیے کہ وہ ان کا بعد میں لوگ کہیں گے کہ ساس کا ایک چالسی بھی نہ کر سکا، لوگوں کے تانے کا ان کو بڑا خیال ہے، لیکن یہ خیال صرف دنیاوی خیال ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے مرحوم کو کیا فائدہ ہے اسے پہنچانا چاہیے۔ اور سب سے بڑا ادھر کا ماحول خرابی ہے البگہ مرزا پور، شادیوں کے موقع سے اب جانتے ہیں کہ مردوں کو سونا پہننا حرام ہے، ہر آدمی جانتا ہے، لیکن ماں جو ہوتی ہے بیٹے کی اس کا دل گوارا نہیں کرتا، اگر نہ دینا چاہتے ہوں تو یہ کہہ دے گی کہ لوگ کیا کہیں گے اگر داماد کو سونے کا چین نہ دیا جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم بازدپور سے ہیں، بہت دور سے نہیں کہ آپ کو نہ جانتے ہوں، اگر آپ کے اگل بغل میں کہیں ڈرامہ ہوتا یا اور کچھ ہوتا تو آپ جانتے پورا البگہ والے وہاں موجود ہوتے، لیکن یہ سلطان الہند کانفرنس سے اللہ رسول کا ذکر ہے اور اس میں چند افراد ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے مسلمانوں کی، ہم اپنے کمائی کو گناہوں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ جاترا دیکھنے جاتے ہوں گے ٹکٹ کاٹ کے 100 200، آگے ہو تو 300 500،
لیکن یہاں نہ 100-200 بلکہ اللہ رسول کا ذکر علماء کرام سناتے ہیں۔ یہاں بیٹھنے سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام سے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن نہیں، اب وہ درخت جو بڑھتا رہے گا آپ کا مقام بھی بڑھتا رہے گا۔ تو جب بھی اس طرح کی محفلیں سجائی جائیں تو آپ ضرور حاضر ہو جایا کریں۔ ہم نے اسے شروع کر دیا، اب اس کے بعد جو بھی ہو اس طرح کی محفلیں سجائی جائیں، علماء کو بلایا جائے تاکہ ان کے آنے سے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو۔ جو ہمیں معلوم نہیں ہے علماء کرام سے سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ ہم سے پیش کر بیان کیا کہ ہر آدمی جانتا ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے شراب حرام ہے پھر بھی پیتا ہے۔ جاننے اور عمل کرنے میں فرق ہے۔ تو ہم جو جانتے ہیں اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ہم نے جو کچھ بیان کیا اور علماء کرام نے جو کچھ بیان کیا اور یہاں جو بھی ذکر خیر کیا گیا، اللہ تعالی ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان سب کا ثواب مرحومہ زینب بی بی کے روح تک پہنچائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔